اہل کتاب کے جو علماء تھے نا، جو ایمان نہیں لاتے تھے اور حب جاہ کے مریض تھے، قرآن نے کہا ان کے اندر یہ مرض ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ جو کام انہوں نے نہیں کیا اس پہ بھی ان کی تعریف، کام کوئی اور کر رہا ہے تعریفیں کس کی ہوں؟ ان کی ہوں۔ یہ عمل کیا کہلاتا ہے؟ حب، یاد کر لو نا یار، کچھ تصوف کی اصطلاحات ہے، حب جاہ کہلاتا ہے۔ اصطلاحات یاد کرنے کا فائدہ ہوتا ہے جب چیز نظر آئی آپ بولیں گے وہی ہے بھائی، یہ ٹھرک یہ ٹھرک ہے، یہ حب مال ہے اور یہ حب جاہ ہے۔ تو ان تین چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لینا، اس کو قرآن نے کہا ہے وَجَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، جو قیامت کے دن اللہ کے پاس آئے گا صاف دل کے ساتھ، اس کے لیے جنت ہے۔ صاف دل کا کیا مطلب؟ حب جاہ سے بھی پاک ہو، حب مال سے بھی پاک ہو اور حب باہ سے بھی پاک ہو۔ اور بھی شعبے ہیں لیکن وہ اتنے امپورٹنٹ نہیں، جیسے کھانے کی ہوس، یہ بھی دنیا کی محبت ہے، ہر وقت دل کرتا ہے کچھ کھاتا رہوں میں بیٹھے بیٹھے، ہاتھ ہی نہیں رکتا کم بخت کا، یہ بھی دنیا کی محبت ہے، لیکن یہ بیماری بہت زیادہ نہیں ہے، اور جب مرنے لگتا ہے تو چھوڑ دیتا ہے، ڈاکٹر خود ہی چھڑوا دیتے ہیں، بس کر مر جائے گا دھماکے سے پھٹ پھٹا کے۔ روزہ ہی نہیں رکھا جاتا کبھی، بہت سے لوگوں سے روزہ نہیں رکھا جاتا، کہہ رہے ہیں ہمیں تو بھائی ہر وقت کچھ نہ کچھ، یہ بھی حب، اس کو حب جاہ نہیں کہتے، یعنی خواہشات کا غلام ہے۔ تو خواہشات کے بہت سارے شعبے ہیں، ہر خواہش میں لمٹ، لیکن تین شعبے بہت بڑے ہیں، ان میں حب باہ ہے، حب مال ہے اور حب جاہ ہے۔ تو یہ جو تین شعبے ہیں نا بڑے خطر، یہ اچھا اب اس میں کیا ہے؟ سب سے گھٹیا کون سا سی محبت ہے؟ دیکھو کچھ بیماریاں، یہ تینوں بیماریاں تو سمجھ میں تھوڑی تھوڑی آ گئی، میں کبھی اور اپنے انشاءاللہ یہ بہت اہم ٹاپک ہے، اس کسی اور بہت ڈیٹیل سے میں انشاءاللہ اس کو ایکسپلین کروں گا، ابھی اس کو سمجھو۔ یہ پہلی بات تو یہ سامنے تینوں کیا ہیں؟ بیماریاں ہیں۔ یہ تینوں کیا ہیں؟ یہ نارمل ہونے کی علامت نہیں، یہ تینوں ٹھرک ہیں، اور یہ انسان کا سکون سب سے پہلے کیا کرتی ہیں؟ برباد۔ جن میں یہ تین بیماریاں آ گئی نا، اب حب جاہ آ گئی نا، وہ اسی میں لگا رہے گا میری ٹانگ سب سے اونچی، اور ظاہر نہیں ایسا ہوتا بھائی، آپ کی ساری تمنائیں، پھر ذرا ذرا سی بات پہ غصہ کرتا ہے، تکبر میں جاتا ہے، اوٹ پٹانگ حرکتیں شروع کر دیتا ہے۔ اب جس میں تکبر ہے، ہر وقت اونچا بننے کا شوق ہے، بیگم نے کوئی بات اس کو کہہ دی کہ تمہارے اندر یہ عیب ہے، میں نے دیکھا ایسے لوگ، بیگم صحیح کہہ رہی ہوتی ہے، کوئی اس پہ میری انسلٹ کیا ہو گئی، میری یہ کون ہوتی ہے، عورت کون ہوتی ہے مجھے بولنے والا؟ یار تیرے اندر اگر یہ عیب ہے، تیری بیوی نے بتا دیا تو بول، میں اس پہ کیا کروں گا؟ غور کروں گا، اچھی بات ہے یار، نہیں بیگم نے کیوں بول دیا؟ اور عورتوں میں بھی ہوتا ہے صحیح، خراب واقعی اس میں خرابی ہے، میاں نے بول دیا کہ بھائی یہ آپ کے اندر خراب، تھوڑا سا غور کر لو، ہو سکتا ہے صحیح کہہ رہا ہوں، نہیں جی میرے اندر تو کوئی خرابی ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمارے گارڈ نے مجھے بتایا کہ آپ کی قرات میں غلطی ہے، میں نے کہا بھائی کیا غلطی ہے؟ انہوں نے کہا بھائی آپ جو پڑھتے ہیں نا فجعلهم كعصف مأکول، ماء پہ قلقلہ کر رہے ہیں، ماء پہ جھٹکا نہیں ہے۔ میں نے کہا یار بڑی نوازش، اللہ جزائے خیر دے، میں کتنے عرصے سے مجھے خیال نہیں تھا، مأکول نہیں پڑھا جاتا، یہ ماء جھٹکا نہیں آئے گا اس پہ، تو غلط پڑھ رہا تھا میں، اسے مجھے بتا دیا، میں نے کہا زندہ باد۔ اب جیسی اگر وہ مجھے کہتا استاد جی آپ کی قرات میں غلطی آ رہی ہے، ایک دم مجھے ناک سے دھواں اور کان سے دھواں نکلنا شروع ہو جائے، میں بولوں میں نے 3 سال مفتی رشید احمد صاحب کے امامت کی، حضرت بہت سخت تجوید کے، وہ سخت تھے نا، ذرا سی دائیں بائیں غلطی نہیں کر رہے تھے، انہوں نے میری غلطی نہیں نکالی، میں نے فلاں سے پڑھا فلاں سے پڑھا، اتنے عرصے سے کسی نے آج تک نہیں کہا، ایک دم دھواں نکل لے لال شر، تو غلطی بھی غلطی رہے گی، اور صحت ڈپریشن میں کون جائے گا؟ وہ نہیں جائے گا، وہ کہے گا ٹھیک ہے بھائی آپ پڑھتے رہو، یہ کہے گا ڈپریشن میں کون جائے گا؟ میں جاؤں گا۔ تو میں نے بولا بھائی ہم نے یہ دعویٰ ہی نہیں کیا کہ ہم سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، بھائی ہم نے غلطی ہو رہی ہے تو میں پہلے، میں نے کہا بتاؤ یار، میں نے کہا فجعلهم كعصف مأکول، جھٹکا لے کے پڑھ رہے ہیں، میں نے کہا چلو آئندہ دوبارہ پڑھوں تو بتانا۔ پھر ایک اور لفظ ہے علیہ نار مؤصدہ، یہاں بھی میں جھٹکا لے رہا تھا، مؤصدہ، اس نے کہا استاد جی آپ نے غلطی ٹھیک نہیں کی ہے، پھر وہی میں نے کہا مجھے زبان پہ وہ چڑھ گیا وہی لفظ، آج الگ طرح میں نے جان کر پڑھی، پھر میں نے مأکول پہ جھٹکا نہیں کیا، میں نے کہا یار تھوڑا پریکٹس کرتا ہوں۔ تو اگر میں یوں کرتا ہوں، میں کہتا ہوں ایسے، میں نے دیکھا حب جاہ کے مریضوں کو نا ایک دم دھواں نکلنا شروع ہو جاتا ہے، جب آپ کو غلطی بتاؤ نا ایک دم پیلے پیلے، ایک دم ناک ایسے کھل جاتی ہے ان کی، تو پھر وہ موٹیویشنل اسپیکر کو سنتے ہیں، ڈپریشن کیسے ختم کی جائے، وہ موٹیویشنل اسپیکر سنتے ہوتے ہیں، ابے تو اپنا تکبر فرعونیت ختم کر، فرعونیت ختم کر، تو کیوں اپنے آپ کو نیک سمجھ رہا ہے؟ بھائی ہم نیک نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے، ہم آڑے ٹیڑے میڑے ہیں، تو کوشش کر رہے ہیں، اب آپ کہیں نیک نہیں ہے تو پھر یہاں بیٹھے ہوئے کوشش کر رہے ہیں بھائی نیک بننے کی، یہ نہیں کہہ رہا کہ میں برے ہیں ہم، میں تو یہ کہہ رہا ہوں
ہم یہ دعویٰ نہیں کر رہے کہ ہم کیا ہیں نیک، ہم تو بھائی سیدھے سادے سے انسان ہیں، کوشش کرتے ہیں برائیوں سے بچنے کی، اور اگر اللہ نہ کرے کبھی برائی ہو جائے تو کوشش کرتے ہیں بھائی اس کو توبہ کریں. کوئی غلطی ہم سے ایسے معقول بھی تو غلطی ہو گئی نا، کوئی بتا دے گا تو کوشش کریں گے اس کو سیٹ کر لیں. تو بڑے بڑے دعوے ہی نہ کرو بھائی، نہ اپنے آپ کو بہت بڑا فنٹر سمجھو. نارمل سمجھو گے تو لائف کو کیا کرو گے؟ انجوائے. جہاں یہ سمجھ لیا کہ میں کوئی الگ ہی فلم ہوں، ڈپریشن، اسٹریس تک اور ٹینشنیں آپ کو آگے گھیر لیں گی بھائی، عذاب میں پڑ جاؤ گے، مصیبتوں میں پھنس جاؤ گے. نہ پھوں پھاں بناؤ اپنی. ہاں جتنا اللہ نے مرتبہ دیا ہے وہ ٹھیک ہے، جتنا اللہ نے دیا. ہر آدمی کا ایک اسٹیٹس ہوتا ہے، وہ نیچرل ہے، اس سے آگے نکلنے کی کوشش. یہ اسٹیٹس تو اللہ نے کسی کو دیا ہی نہیں ہے کہ تم سے غلطی نہیں ہو سکتی، یہ تو ناممکن ہے. یہ کیوں سمجھ رہے ہو اپنے آپ کو؟ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اب ان جو تینوں بیماریاں، پہلے تو یہ اپنا عقیدہ بنا لو کہ یہ تین دل کی بیماریاں، حب جا، حب مال اور حب باہ. اس میں علماء کا جو صوفیہ کرام جو ایک بات کہتے ہیں، کیونکہ تصوف کے موضوعات نہیں ہیں، اس میں صوفیہ کرام نے ایک بڑی خاندانی، ہمارے حضرت بھی فرمایا کرتے تھے کہ ان میں سب سے مشکل علاج حب جاہ کا ہے. مال کی محبت، باہ کی محبت، اس کا علاج آسان ہے. ٹھرکی ہوتا ہے نا عورت کے، تھوڑے دن دور رکھو، اللہ اللہ کرواؤ، ٹھیک ہو جاتا ہے. شادی کرنے سے بھی بہت فرق پڑ جاتا ہے. اس یعنی حب باہ کا آسان ہے. اس سے زیادہ مشکل علاج کس کا ہے؟ حب مال کا. سب سے مشکل علاج کس کا ہے؟ حب جاہ. یہ جو ٹانگ اونچی رکھنے کا شوق ہے نا، ہر جگہ میں، یہ میں سب سے مشکل سے نکلتی ہے انسان کی، اور اللہ کو سب سے نفرت اس میں سے ہے. لیکن کچھ بیماریاں کا علاج مشکل ہوتا ہے لیکن وہ گھٹیا نہیں ہوتی. کچھ بیماریوں کا علاج آسان ہوتا ہے لیکن ہوتی وہ بہت گھٹیا ہیں. مثال کے طور پر آپ کو شوگر ہے جی، لوگوں نے آپ پوڈ کاسٹ میں آپ کا جو ہے انٹرویو لے جا رہا ہے، سر آپ کو کوئی بیماری تو نہیں ہے، آپ کو شوگر تو نہیں ہے، آپ چائے میں چینی ڈال رہے ہیں، آپ کیا ہے مجھے تھوڑی سی شوگر ہے، میں تھوڑا چینی سے کیا کرتا ہوں، اوائڈ کرتا ہوں. اس سے کوئی بے عزتی نہیں ہوگی آپ کی. کیا خیال ہے؟ اگر پوڈ کاسٹ میں آپ سے پوچھے سر آپ کو کوئی پرابلم تو نہیں ہے، آپ تھوڑا ہل رہے ہیں، مجھے بواسیر ہے، بے عزتی کا خطرہ ہے یا نہیں ہے؟ کیا خیال ہے؟ شرماتا ہے آدمی. اور آسان پوڈ کاسٹ چھوڑو، رشتہ لینے گئے نا، یہاں بہت اچھی طرح سمجھ میں آتا ہے. رشتہ لینے گئے، لڑکی والے نے پوچھا آپ کیا کرتے ہیں؟ میں یہ کرتا ہوں. آپ کو کوئی بیماری تو نہیں ہے؟ دیکھیں میرے نا مجھے تھوڑی سی بیماری ہے کہ شوگر میں ویسے کنٹرول میں رکھتا ہوں لیکن مجھے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. بہت زیادہ شوگر بولے گا تو پھر انکار کر دیں گے نا، لیکن یہ کہ تھوڑا بہت کبھی کبھار شوگر، لیکن وہ کنٹرول میں چل جائے گا. آپ نے کہا آپ کو کیا؟ مجھے بواسیر رہتی ہے، مجھے کیا رہتی ہے ہر وقت. اب یہ گھٹیا سمجھی جاتی ہے، نامرد ہونا بھی گھٹیا سمجھا جاتا ہے. تبھی کسی پیغمبر کو کوئی گھٹیا بیماری نہیں ہوئی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ پیغمبروں کو بخار ہوتے ہیں، پیغمبروں کو کھانسی بھی ہو سکتی ہے، اور بھی بیماریاں ہوئی ہیں. کوئی پیغمبر نامرد، کیونکہ مرد کے لیے نامردانگی والی جو بیماری ہے یہ گھٹیا سمجھی جاتی ہے سوسائٹی میں. اللہ پیغمبروں کو اس عیب سے کیا رکھتے ہیں؟ وہ عیب جس سے ان کی عزت کم ہو جائے، اس عیب سے اللہ پاک رکھتے ہیں پیغمبروں کو، تاکہ ان کی سوسائٹی میں عزت رہے ان کی سوسائٹی میں. پیغمبروں کو برس کی بیماری نہیں ہوتی، کوڑ کی بیماری نہیں ہوتی. تو اب یہ خوب اچھی طرح سمجھو کہ یہ جو تین بیماریاں ہیں نا، حب با، حب جا اور حب مال، ان میں سب سے مشکل علاج ہے حب جا کا. لیکن سب سے گھٹیا بیماری جو ہے نا، گندی پلید، وہ حب مال ہے. حب با بھی نہیں ہے. وہ سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ علماء کا اجماع ہے کہ وہ کیا ہے؟ حب مال. وجہ اس کی ہے کہ انسان فراری سے دل بہلا رہا ہے تو کھلونا نا بھائی. وہ جو حب جا کا مریض ہے نا، وہ انسانوں کی نظر میں بڑی بننے کی کوشش کر رہا ہے. تو انسان کی تو ایک ویلیو ہے بھائی، انسان ہی کی نظر میں تو عزت چاہتا ہے. یہ عزت کا بھوکا ہے، تو عزت دار عزت تو چاہتا ہے نا یہ. اور یہ کس میں کھلونوں پہ مر رہا ہے، مٹی کی بنی ہوئی چیزوں پہ مر رہا ہے. تو یہ گھٹیا مریض ہے. اور آج اس گھٹیا پن کو ایک فیشن بنا کے پیش کیا جاتا ہے. میرا بنگلہ، میری گاڑی. ابے تو کیا کھلونے دکھا رہا ہے لوگوں کو؟ تو آدمی ہے یار. تو اپنے نالج شیئر کر لوگوں کے ساتھ کہ میرے پاس یہ ڈگری ہے، مجھے یہ ایوارڈ ملا ہے. سلوٹ کرنے کا دل کرے گا. تو گاڑیاں دکھا رہا ہے اپنی، تو دکھا رہا ہے میری یہ سائیکل ہے، میری یہ بائک ہے، میری یہ گاڑی ہے.
ایک تو ہوتا ہے ویسے ہی کوئی اپنی اظہار نعمت کے لیے دکھا رہا ہو، وہ برا نہیں ہے، یہاں دکھا رہے ہوتے ہیں شو مارنے کے لیے کہ یہ کامیابی ہے، میں دنیا کا کامیاب انسان ہوں، میرے پاس یہ گاڑی ہے، میرے پاس لینڈ کروزر ہے، میں کامیاب ہے. فضول بات کر رہے تھے. بلند ذوق نظر نہیں ہے جو مرنے والوں پہ مر رہا ہے، مٹی کے کھلونے ہیں میرے بھائی. یہ اگر اتنی کمال کی چیز ہے تو قارون اور فرعون والی حرکتیں کر رہے ہیں تو چھچھوڑ پنا. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلیم، کوہ طور پر موسیٰ سے اللہ کی باتیں ہو رہی ہیں، اللہ کا پیغام لے کر آئے، اور فرعون کیا چھچھوڑ پنے پہ آیا ہوا تھا؟ یہ ہاؤلاء الانہار تجری من تحتی، یہ میرا بنگلہ ہے، یہ میرا، وہی باتیں کر، یہ میری سواری ہے، یہ میرے نہریں ہیں. موسیٰ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، کوئی ڈھنگ کی بات کی اس نے. اللہ کہے گا یہ کلیم اللہ ہے بھائی، یہ کلیم اللہ ہے، یہ میرا پیغمبر ہے، یہ تورات لے کر آئے گا، یہ اللہ کا پیغام لے کر آئے گا. اور فرعون کیا دو ٹکے کی باتیں کر رہا ہے، کوئی گھٹیا سوچ، یہ میری گاڑی ہے، یہ میرے باغات ہیں، ہاؤلاء الانہار تجری من تحتی، میرے جو ایکچولی جو میرا محل ہے نا، جو میرا جو پیلس ہے اس میں 20 نہریں ہیں. یہ وہی ایک آبشار میں نے الگ بنائی ہے، یہ والی آبشار میں نے الگ بنوائی ہے، فلاں انجینئر سے بنوائی، فلاں سے بنوائی. یہ تو اس کو کیا کہا جائے گا بھائی؟ بلند ذوق نظر. ٹھیک ہے، یہ تیرے پاس یہ نعمتیں ہیں، ٹھیک ہے، کبھی اس کو ولاگ میں لا بھی سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے جی مجھے اللہ نے یہ نعمت دی ہے، ویسے ہی لوگ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اس کو یہ بتا کے شو کرنا کہ میں کامیاب انسان ہوں، جن کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں وہ کامیاب لوگ نہیں ہیں. یہ اس کی علامت ہے کہ یہ بندہ 2 ٹکے کا نہیں. اس کی بہت گھٹیا سوچ ہے، بہت گھٹیا سوچ، بہت ہی گھٹیا سوچ ہے اس لیے میری جب ریویو پہ لوگ کر رہے ہیں سب شو مار رہے ہیں تو میں کہتا ہوں یار اس چیز پہ مجھے الزام لگاؤ جس پہ مجھے فخر ہو، جس پہ کیا ہو، فخر ہو. ہماری نظر میں میری جو اپنی دل کی کیفیت آپ کو بتا رہا ہوں، یہ شو نہیں مار رہا، میری جو کیفیت ہے بھائی 2 ٹکے کی اوقات نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے یہ. لیکن جو غریبوں والی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں نا، ان کی نظر میں یہ بہت عظیم نعمت ہے، تبھی وہ سمجھتے ہیں کہ اس پہ شو ماری آ رہی ہے. تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، بنگلے، گاڑیاں، یہ شو مارنے والی چیزیں. میں شو جو مارتا ہوں نا، بچوں پہ مارتا ہوں، بیگموں پہ مارتا ہوں. 4 ہیں، تو بتا کتنی ہیں. تو میرے سے کوئی بولتا ہے میرے پاس لینڈ کروزر ہے، میرے پاس جناب یہ ہے، میرا بنگلہ دیکھیں. مفتی صاحب یہ میرا ایک دن کیا ہوا، ہم گجرانوالہ میں، وہ بھی پرانا قصہ ہو گیا، اس تاجر کو سمجھ میں نہیں آیا. میرے ساتھ جامعہ کے کچھ استاذ بھی تھے اور میرے دوست بھی تھے، وہ بھی ٹیچر تھے، عالم تھے. پرانی بات ہے، ہم لاہور میں گئے، وہ بہت بڑا کروڑ پتی تاجر، وہ اپنے ہوٹل کا مجھے وزٹ کرا رہا ہے، یہ میرا بزنس ہے. مفتی صاحب چارہ فخر کے لیے اس میں نعمت کے طور پر میرا بزنس ہے، بڑا کروڑوں کا بزنس ہے اس کا، ہمارا 2 ٹکے کا نہیں تھا. اچھا یہ میرا بزنس ہے. میں الحمدللہ کبھی متاثر نہیں ہوتا ان چیزوں سے، احساس کمتری میں نہیں آتا کبھی. میں اس کو کہہ رہا تھا ماشاءاللہ اللہ اور برکت ہے، خوشی ہو رہی تھی مجھے کہ اچھا اللہ نے اس کو اتنا نوازا ہے. پھر اس نے اپنا گھر دکھایا، یہ میرا گھر ہے، بہت بڑا گھر تھا بھائی، بڑا لگژری، کروڑ پتی تاجر تھا وہ. جب سارا سیٹ اپ ہو گیا نا، ہمارے دوست کھڑے ہوئے تھے، میں نے ایسا بیویاں کتنی ہیں، تو اس نے کہا ایک ہے. میں پھر کیا اسٹائل سے بولا نا، اس کی سمجھ میں نہیں آیا. اور یہ جو میرے ساتھ دوست تھے نا، 1 مہینے تک ہنستے رہے ہیں. یہ کہہ رہے یار اس کی 2 ٹکے کی ویلیو آپ نے 1 منٹ میں اس کو 2 ٹکے کا نہیں چھوڑا آپ نے. اور یہ جامعہ آنے کے بعد سبق میں بھی ہنستے رہے. کہہ رہے مجھے جواب پہ نہیں ہے. مفتی صاحب کو جو میرے بارے میں کہتے ہیں یار، جو مولانا طارق صاحب کا جو اسٹائل تھا نا، اس اسٹائل سے لگا کہ یہ 1 گھنٹے سے اپنا ہوٹل دکھا رہا ہے، اپنا بزنس دکھا رہا ہے، اپنی فیکٹریاں دکھا رہا ہے، اپنے بنگلے دکھا رہا ہے، اور اس بندے پہ 5 روپے کا بھی اثر نہیں ہو رہا. اور آخر میں جس اسٹائل سے اس نے بولا میرے بارے میں کہا، بولے بیویاں کتنی؟ اس نے کہا 1 منٹ. پھر کیا شو مار رہے ہو؟ اس وقت ہماری 3 تھی. ہم نے کہا کیا کر رہے ہیں، اس سے ہم بہتر ہیں. نہ ہمارے پاس یہ ہوٹل ہے، نہ ہمارے پاس یہ بنگلہ ہے، نہ ہمارے پاس یہ. ابے نیچرل لائف تو ہماری ہے میرے بھائی. کیا کرنا ہے تم نے؟ کتنا کھا لے گا؟ پراٹھا، انڈا، ملائی، اس کے علاوہ چوتھی کیا چیز کھائے گا بھائی؟ تو وہ ہم بھی کھا لیتے ہیں. ہمارے اتنا بڑا ہوٹل نہیں ہے لیکن پراٹھا بھی کھا لیتے ہیں، انڈا بھی کھا لیتے ہیں، ملائی بھی کھا لیتے ہیں. جس دن مکھن کھانے کا دل چاہے مکھن بھی کھا لیتے ہیں، نہیں تو انڈے چھولے کھا لیتے ہیں. ہم دوپہر ہم بھی دال چاول کھا لیتے ہیں. تو بریانی کھا لے گا تو ہم کبھی دال چاول کھائیں گے. بریانی دوست تو بریانی کھائی بھی نہیں آتی انسان سے. کیا ہے اتنا بڑا تیرا بنگلہ ہو گیا، اتنی گاڑی. ابے کیا گاڑی؟ اوبر میں چلے جاؤ، رکشے میں چلے جاؤ، 2-4 دن کے بعد عادی ہو جاتا ہے آدمی. کیا مسئلہ اس میں؟ اتنی بڑی گاڑی ہے، کیا کرنا ہے؟ بٹن دبانے سے تو بٹن دبا یوں کھول لے شیشہ. اس پہ فخر اڑتے ہیں، بٹن دباؤ شیشہ اوپر جا رہا ہے، بٹن دبایا
अबे भाई बटन लेस भी अगर हो गए ना, देखने से शीशा नीचे जा रहा हो, फिर भी दूसरी बीवी शीशे से क्या है, बेहतर है। क्या क्या मेरे पास एफएस गाड़ी थी ना, वो यूं करता था उसको, फिर भी ऊपर नहीं जाता था। इतनी पुरानी गाड़ी थी उस वक्त मेरे पास, उसका वो कुंडा में घुमाता था, फिर भी शीशे की मर्जी है ऊपर जाए या नहीं जाए। फिर भी हम क्या कर रहे थे, हमने कहा फिर भी हम क्या हैं, खुश हैं हम। तो जब मैंने उसको इतना, उस लाहौर के ताजर ने मुझे अपना विजिट कराया, करोड़ों अरबों, मैंने मुझे बीवियां की थी, उसने कहा ना ये फिर क्या फायदा यार, घंटे से तू हमारा टाइम जाया कर रहे हैं अल्लाह के बंदे। तो हमारे उस्ताद हैं वो, उनको जो मेरे दोस्त भी हैं, उनको जामिया के उस्ताद हैं, उनको मेरे स्टाइल पर ना फिर बदली जवाब पर इतनी हंसी आई, कह रहा यार इस बंदे की शुक्र है उसने वो समझा नहीं मेरी बात को ना, उसके मेंटल लेवल से ऊपर की चीजें थी। गरीब आदमी क्या समझे हमारी बातें यार, हमारे लिहाज से तो गरीब है, क्या समझे, उसके मेंटल लेवल से बहुत ऊपर की बात की थी हमने, उसको समझ में इनको आ गई। वो जो इससे हंसी रुक नहीं रही है, मैं इसको रुक करूं, मैंने चुप हो जाओ, बेइज्जती होगी, वो कहेंगे उलमा आए हुए और ये किस तरह की बातें कर रहे हैं। मैंने कहा अच्छा नहीं समझाई। तो मेरे भाई ये दुनिया जो है ना, पैसा रखो, कमाओ भी, ठीक है, दुनिया को दिखा भी दो, अगर नेमत के इजहार के तौर पर कि अल्लाह ने मुझे ये चीज दी है, शो मारने के लिए ये काम नहीं किया करो। इन चीजों पे शो इंसान पे जचती नहीं है, ये इंसान के घटिया होने की अलामत है। तो हुब्बे जा जो है उसका इलाज मुश्किल है, मगर घटिया बीमारी, जैसे शुगर का इलाज मुश्किल है, बवासीर का आसान है, मगर बवासीर गलती घटिया बीमारी है, उसे बताते हुए शर्माता है, शुगर बताते हुए शर्माता, बल्कि शुगर तो मालदारों की बीमारी है, जिसको शुगर ना हो समझते गरीब आदमी है। चाय में चीनी डाल डाल के पी रहा हूं ना, ये गरीबों का काम होता है ना, देखा हो ना। और जब मालदार के सामने चाय रखेंगे तो फीकी चाय पिएगा, ये इसकी अलामत है कि मालदारों के कुछ ना शौक होते हैं, सुबह ये टैबलेट, दोपहर को ये टैबलेट, शाम को ये टैबलेट, और फिर रात को टीका लगा के सोना है। तो बहुत सारे चोचले होते हैं मालदारों के, गरीबों के तो सब कुछ खाते रहेंगे वो बैठ के, उनको शुगर ही नहीं होती, यही अलामत है कि किसी शुगर ही नहीं है यार, तुम सब कुछ खा रहे हो। तो अब ये समझो हुए सिदरा के मुश्किल इलाज जो है वो हुब्बे जा का है, लेकिन घटिया बीमारी क्या है, हुब्बे माल। तो कभी हुब्बे माल पे फख्र ना किया, पैसों पे मैं मुझे बहुत खुशी हो रही है, और पैसों की मोहब्बत बहुत ज्यादा है ये नहीं, इसका पैसा आने से पता नहीं चलता, पैसा छीनने से पता चलता है। पैसा छीनने के बाद आप डिप्रेशन में कितना जाते हो। अगर आपके दिल में हवस नहीं है ना, तो पैसा छीनने के बाद आप थोड़ी सी टेंशन तो नॉट नेचुरली होती है, ज्यादा टेंशन नहीं लोगे आप बोलोगे मेरी बुनियादी जरूरत भाई, रात को सोने के लिए छपड़ा चाहिए मुझे, और खाने के लिए मुझे पराठे चाहिए, ठीक है ना, वो मुझे मिल रहे हैं, मेरी मर्जी की खुराक मिल रही है, और जिस्म किसी बड़ी बीमारी से महफूज है। तो जब तक ये है तो क्या है, लाइफ को क्या करो भाई, एंजॉय करो। इससे ऊपर तो सारा गरीबी थी, गरीबी छिनने से गम थोड़ी होता है, इंसान को मिल जाए तो खुशी होती है, ना मिले तो आदमी कहता है प्लेट के पैसे दिए वो तो मैंने खा लिए।